رات چکر لگانے میں کون سی عبادت ہے؟ یہ بھی یادگار ہے محبوب کی۔ اس کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اسے سجدہ گاہ بنا لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ 360 بت تھے وہاں، ان کو اٹھا کے نکال دیا تھا کہ کوئی بت آنکھوں کے سامنے نہ رہے۔ وہ توحید کا مرکز، وہ اسلام جو کسی پتھر اور بت کو نماز کے وقت سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اب وہ حکم دیتا ہے کہ جب طواف کر چکو تو تمہارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس پتھر کو اپنے سامنے رکھ کر، جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں، اس پتھر کو جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا پتھر ہے، سامنے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر جب تک 2 نفل نہ پڑھو تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا۔ نفل اگر آپ کعبے کی کسی سمت اور جا کے پڑھ لیں تو نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے حکم ہے من مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو پتھر ہے اس کو مصلی بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو۔ سجدہ اللہ کو ہے، سمت کعبہ کی ہے، مگر کعبہ اور اپنے درمیان اس پتھر کو رکھنا ہے جس پر اللہ کے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں کی تکریم کروا رہا ہے، اپنے محبوب پیغمبر اور نبی اس کے قدموں کی تعظیم کروا رہا ہے اور اسے اپنے قبلہ گاہ بنا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ پتھر پگھل گیا تھا اور آپ کے دونوں قدموں کے نشان پتھر کے سینے پر سب تو گئے تھے، اور یہ وہ پتھر تھا کہ جب تعمیر کعبہ ہو چکی، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے مولا، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، میرے بچے حضرت اسماعیل نے میرے ساتھ مل کر، ہم دونوں نے تیری مزدوری کر دی، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اس مزدوری کے عوض صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ ہماری نسل میں عطا کر دے، وہ نبی آخر الزماں جس کی خاطر ہزارہ سال قبل بے آب و گیا ریگستان میں تو یہ گھر ہم سے تعمیر نو کروا رہا ہے، جس کی خاطر یہ غیر آباد زمین تو ہم سے آباد کروا رہا ہے، اس پیغمبر نبی آخر الزماں کو جس کی امت مسلمہ امت آخری امت ہوگی خیر الامم، وہ پیغمبر ہمیں عطا کر دے، میری نسل اور ذریت میں وہ پیغمبر آ جائے، تاکہ جب ہر کوئی اپنی پہچان لے کر قیامت کے دن پیش ہو تو میں عرض کر سکوں کہ میں جد محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا دادا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعا کی تھی، اس پتھر کی نسبتیں تھیں تعمیر کعبہ اور دعا ابراہیم کے ساتھ، اور دعا ابراہیم کیا تھی؟ بعثت مصطفیٰ کی، ولادت مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ کی، کہ باری تعالیٰ اس نبی آخر زمان کو میری اولاد میں پیدا فرمانا، ان کی ولادت میری اولاد میں ہو، ان کا میلاد، ان کا مولد میری ذریت میں ہو، اس بستی میں، اس شہر میں ہو، اور میری اولاد میں ہو ان کی ولادت۔ چونکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی کہ میری ذریت میں عطا کر مصطفیٰ کی ولادت کو۔ اللہ رب العزت نے اس ولادت مصطفیٰ کی دعا کو آپ کے قدموں کے نشانوں کی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دیا، پتھر کے سینے میں ثبت کر دیا۔ اور سوچئے اس کا ریلیونس کیا ہے، بات کہاں جاتی ہے، مقام ابراہیم کی حقیقت کیا ہے، اس پتھر کی اہمیت کیا ہے۔ اور لاکھوں پتھر تھے، پیغمبر کی شان ہے، معجزہ ہے، جس پتھر پہ بھی قدم رکھتے وہ موم ہو جاتا۔ یہ کوئی ایک اکیلا تنہا پتھر، تعمیر کعبہ تو تھی، مگر اس سے بڑھ کر تعمیر کعبہ کے بعد اس پر کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ایک ہی لفظ ہے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलाद रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। आखिर काम तमाम किया। पलक के नजारों, जमीन की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। मिलाद कहते हैं विलादत को, एक ही लफ्ज है। विलादत मुस्तफा की दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस विलादत मुस्तफा की दुआ को सेलिब्रेट करवाता है मकाम इब्राहिम की शक्ल में कि यहां 2 नफल पढ़ो और तुम्हारा उमरा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा, बेसिक तवाफ कबूल नहीं होगा जब तक इस पत्थर के कदमों के निशान को जो मेरे मुस्तफा की विलादत की दुआ से मुताल्लिक हैं सामने रखकर नफल न पढ़ लो। तो ये सारा कुछ सेलिब्रेशन है। फिर आप अरफात चले जाते हैं। अरफात हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात की सेलिब्रेशन है। हजरत हव्वा मगरिब की तरफ कहीं अरब में उतरी थी आसमान से। आदम अलैहिस्सलाम एक रिवायत के मुताबिक सुरानदीन के पहाड़ में उतरे थे। एक दूसरे को तलाश करते करते उस मैदान में आके एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को पहचान लिया, जिसको अरफात कहते हैं। अरफात पहचान लेना। हज और कुछ नहीं है। न अरफात के मैदान में कोई मखसूस इबादत है, न मखसूस नफल है, न मखसूस सूरतों की तिलावत है, न मखसूस तस्बीहात है, न जिक्र अज़कार है। कोई अमल खास मखसूस नहीं, जो करें अल्लाह को कबूल है। हज सिर्फ इस चीज का नाम है कि ज़ुहर यानी जवाल के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इस दौरानी अरसे में उस मैदान में तुम भी पहुंच जाओ, जमा हो जाओ जहां आदम और हव्वा पहुंच गए थे। तो उनकी मुलाकात और पहचान की यादगार है। आप सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं उनकी मुलाकात को। यह हज है। हज अल्लाह के 2 मुकर्रब बंदों की मुलाकात की सेलिब्रेशन है। फिर आप मुजदलफा का आके वकूफ करते हैं, कंकरियां चुनते हैं। फिर मिना जाके शैतानों को कंकरियां मारते हैं। आज न वहां कोई शैतान है, न इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, न कोई आपको वरगला रहा है, न शैतान को दौड़ाने के लिए किसी कंकरियां मारने की जरूरत है। कोई रैशनल नहीं है, कोई विजडम जाहिरन नजर नहीं आती, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते। अगर सेलिब्रेशन के बुनियादी तसव्वुर का इंकार कर दिया जाए तो हज के सारे मनासिक कलअदम हो जाते हैं। अब आप 3 दिन रुक कर आके 3 शैतानों को कंकरियां मारते हैं, छोटे को, वस्त वाले को, उससे बड़े को। क्यों? शैतान ने 3 मुकामात पर आकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बरगलाने की कोशिश की थी कि आपके वालिद तुम्हें ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं।
آپ نے والد سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے امر سے کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان کو بھگا دیا۔ اب تو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حاجی کا حج نہیں ہوتا جب تک رمی جمرات نہ ہو۔ وہ ستون بنا دیے گئے پتھروں کے، شیطان کا نمونہ، تو وہ شیطان کا جو وجود تھا اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ستونوں کی شکل میں، وہ جمرات ہیں۔ اور کنکریاں مارنا اسماعیل علیہ السلام کے عمل کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر آپ پہلی کنکری مارنے کے بعد پھر آپ احرام اتارتے ہیں، اپنا سر کے بال اتارتے ہیں، پھر آپ احرام اتار دیتے ہیں، حلق یا قصر کرواتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ تو گویا آپ نے دیکھا، حتیٰ کہ یہ تو حج کے معاملات تھے، علاوہ اس کے حتیٰ کہ نماز کا عالم بھی یہ ہے کہ پانچوں نمازیں جو ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اٹ سیلف بھی سیلیبریشن ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی۔ محمد بن عائشہ روایت کرتے ہیں، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا، کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1014 ہے کہ فجر کی نماز، آدم علیہ السلام کی توبہ وقت فجر قبول ہوئی، آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، وہ آج تک امت مسلمہ کی نماز فجر اس کی یادگار بن گئی، قبول توبہ کی یادگار بنی۔ ظہر کی نماز، اسحاق علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کے وقت عطا کیے، آج تک انہوں نے شکرانے کی 4 رکعتیں ادا کی، نماز ظہر کی 4 رکعتیں آج ابراہیم علیہ السلام کے شکرانے کی یادگار ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے، کم لبست یوما بعد یوم، 100 سال کے بعد اٹھے، شکرانے کی 4 رکعتیں ادا کی، وہ 4 رکعتیں عصر کی عزیر علیہ السلام کے شکرانے کی یادگار ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سیدنا داؤد علیہ السلام کی، یا سیدنا عزیر یا سیدنا ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے۔ مختلف کتب حدیث میں آیا ہے کہ بیماری کے بعد صحت یابی کے نفل پڑھے، کمزور تھے، 4تھی رکعت پہ اٹھنا چاہتے تھے، اٹھ نہ سکے، تیسری کے بعد بیٹھ گئے، 3 پڑھ لی، اللہ پاک نے فرمایا ہر ایک کی یادگار 2 اور 4 تھی، یہ 4تھی پہ اٹھ نہیں سکے، 3 رکعتیں مغرب کی یادگار بن گئی پیغمبر کی۔ اور نماز عشاء سب سے پہلے خود حضور نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آقا کی یادگار ہوئی۔ تو پنجگانہ نماز، اللہ کی عبادت، خود بھی انبیاء علیہ السلام کے شکرانوں کی یادگار ہے۔ تو اس وقت آج کی نشست میں میں نے اس بات پہ زور ڈالا ہے اور روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے نماز جیسے ارکان، فرائض، ہمارے حج جیسے مناسک، اور اس طرح کے پھر صفا مروہ ہے، سعی ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی عالم اضطراب میں، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی، ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی کا چشمہ نکلا وہ آج تک ہمارے لیے زمزم ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی جہاں وادی گہرائی آتی تھی کہ وہ تنہا اکیلے لیٹے تھے، وہ دوڑی اضطراب کی کیفیت میں ہمارے حج کا حصہ بن گیا کہ اب ہم احرام باندھ جب صحیح کرتے ہیں تو خاص مقام پر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ کے گزرنا ہوتا ہے، نہ آج کوئی اضطراب ہوتا ہے نہ کوئی مجبوری۔ تو آپ نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ سارے شاعر اپنے محبوب مقرب بندوں کے ایونٹس، ان کے واقعات، ان کی زندگی کے ذاتی واقعات، نجی واقعات جو خاص پس منظر میں تھے، خاص ریکوائرمنٹ میں تھے، خاص تناظر میں تھے، اور وہ گزر گئے، ان کے بعد کوئی تناظر یا تسلسل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر رب کائنات نے ارکان اسلام اور مناسک دین اور مناسک حج کی شکل میں ان ساروں کو پریزرو کر لیا ہے۔ ان تمام سیلیبریشن کا نام اسلام کے مناسک ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ سیلیبریٹ کرنا کوئی غیر اسلامی چیز ہے، میں تسلسل سے آؤں گا میلاد پاک پر، میں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو بیسک کنسپٹ مختلف ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنا، اگر اسماعیل علیہ السلام کا ایونٹ سیلیبریٹ کرنا سنت ہے اور دین کا تقاضا ہے، تو مصطفیٰ کی ولادت سیلیبریٹ کرنا کیوں نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لمحہ بلمحہ کیفیات کو سیلیبریٹ کرنا، عزیر علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت آدم کی توبہ کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت موسیٰ کی نجات کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت عزیر کی شکرانے کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو سیلیبریٹ کرنا، صحابہ کے اکڑ کے چلنے کو سیلیبریٹ کرنا، اگر ان نجی ایونٹس کو اور اللہ کی نعمتوں کو اور انعامات کو اور احسانات کو اگر سیلیبریٹ کرنا دین کا حصہ ہے، تو کیا یہ سب سنت نہیں بنا دیتا کہ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے؟ ایک بات ہے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا، اور ایک دوسری بات ہے وہ پرانا واقعہ جو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے گزر گیا، جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔
اب اس واقعے کے ساتھ اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے تصور اور اپنے تخیل کو کنیکٹ کرنا اور اس واقعے کا تصور اپنے ذہن میں لانا، اس واقعے کا تخیل قائم کرنا اور تصور اور تخیل کے ذریعے سے اپنی کیفیات کو، اپنے احساسات کو، فیلنگز کو اس واقعہ کے ساتھ یوں کنیکٹ کرنا کہ گویا وہ کیفیات جو اس وقت رونما ہونے والے واقعہ کے نتیجے میں پیدا ہوئی، وہ کیفیات آج صدیوں ہزاروں سال بعد بھی آپ کی طبیعت پر واقع ہو جائے، آپ اسی طرح فیل کریں، وہ کیفیت آپ کی واردات بن جائے، یعنی آپ اسپرچولی ایکسپیرینس کریں ان چیزوں کو، اور اس طرح آپ اپنے اوپر طاری کر لیں وہ کیفیت۔ اگر غمی کا واقعہ ہے تو غم کی کیفیات طاری کر لیں، اگر خوشی کا ایونٹ ہے جسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یا جسے کمیموریٹ کیا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، جس کی یادگار منائی جا رہی ہے، تو پھر اس خوشی اور غمی کا جو بھی ایونٹ ہے اسی جیسی کیفیت کو اپنی واردات بنا لیا جائے۔ ہم جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ اور کیا ہوگا کہ ان کے وہ پیغمبر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنی تشریف آوری کے بعد کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ایمان اور عظمت کے نور کی طرف متوجہ کر دیا، گری ہوئی انسانیت کو جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مقام پر حضور کی بعثت کے تصدق سے فائز کر دیا، جس امت کو اشرف الامم، خیر الامم بنا دیا، اور جن کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی رحمت سے دنیا میں بھی عظمت ملی اور آخرت میں بھی شفاعت ملی، اور ساری نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ حضور کی ذات بن گئے، اور جن کے ذریعے سے قرآن نصیب ہوا اور ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہوئی۔ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ تشریف لائے، ان کی تشریف آوری اور ان کی ولادت کے ایونٹ سے بڑھ کر خوشی، فرحت، مسرت کا اور ایونٹ کیا ہوگا؟ تو آج جب اسے سیلیبریٹ کیا جائے تو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے جیسے ایکچول ریئل خوشی کسی ایونٹ کی ہو رہی ہے، اور آدمی خود کو اس تصور میں گم کر دے، اس تخیل میں گم کر دے، اور خوشی اور مسرت کی وہ کیفیات پیدا کرے۔ اس میں انسان کمکمے لگاتا ہے، محافل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے اور اظہار مسرت کرتا ہے، اظہار فرحت کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی واقعہ پر یا کسی ایونٹ پر واقعتاً سب سے بڑھ کر خوشی ہے، مسرت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی۔ ان کیفیات کو طاری کرنا، یہ بنیادی تھیم ہے آج میری گفتگو کا۔ اس تھیم کے لیے میں چند احادیث کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ قوم سمود کا ذکر آیا ہے، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ پس منظر یہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں پھر اس کی تفصیلات آئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس معجزہ کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی۔ وہ قوم سمود جہاں آباد تھی، اس قوم سمود کے پاس دو کنویں تھے۔ ایک قوم سمود کی ملکیت میں تھا کنواں، اور ایک کنواں وہ تھا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیا کرتی تھی، ایک دن اس کے لیے مقرر تھا۔ اب ہوا یہ کہ قوم سمود نے، جو نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے، قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ اس واقعہ کا بیان ہے۔ اب جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کا ہے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور اس میں یہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کو صحیح مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ مسلم نے کتاب الزہد کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے،
امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور پھر امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے، پھر تمام ائمہ تفسیر نے بھی اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا جو کنواں قوم سمود کی ملکیت تھا، وہ جو نافرمان قوم جن پر صالح علیہ السلام کی گستاخی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں عذاب آیا تھا، اس قوم سمود کے کنویں سے پانی نہیں پینا، اپنے برتنوں میں پانی نہیں بھرنا، اس سے سالن نہیں بنانا، آٹے نہیں گوندنے۔ مگر ہوا یہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تو اس حکم سے پہلے وہ صحابہ چونکہ سفر پہ آ رہے تھے، ضرورت تھی، اس کنویں سے پانی بھر چکے تھے، انہوں نے اپنے آٹے گوندھ لیے تھے، کئیوں نے سالن پکا لیے، کئیوں نے برتن بھر لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، میں صحیح بخاری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے، اس کی کتاب الانبیاء ہے اور حدیث نمبر 3378 ہے۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازل الحجر فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں جب آپ مقام حجر پر اترے، امرہم اللہ یشربوا من بئرها ولا یستقوا منها فقالوا قد اجنا منا واستقینا فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین۔ یہ حدیث حضور علیہ السلام فرمایا، روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کنویں سے پانی نہیں بھرنا، نہ پانی پینا، نہ اس کو بھرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے حکم سے پہلے اس میں سے پانی لے لیا، اپنے آٹے بھی گوندھ لیے، سالن بنا لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سارے آٹے گرا دو اور برتنوں سے پانی انڈیل دو، اس پانی کو آپ نے فرمایا نیچے انڈیل دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی جو چیز ہے اس میں سے ایک، کہ وہ قوم سمود کا کنواں تھا اس وقت، ہزارہا سال گزر گئے، آج وہاں نہ قوم سمود بیٹھی تھی اور نہ وہ کنواں آج ان کی ملکیت میں تھا، اور جو پانی تھا قوم سمود کا وہ بھی ہزارہا سال بعد صاف ظاہر ہے وہی پانی تو نہیں رہتا، مگر چونکہ اس پانی کی، اس کنویں کی نسبت تھی قوم سمود کی طرف، جو مخالفان نبی تھے، پیغمبر تھے، جو گستاخان پیغمبر تھے، جو اللہ کے عذاب یافتہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں سے پانی پینے اور بھرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اور وہ جو ہم، حالانکہ عذرو شرع، وہ پانی نہ پلید تھا نہ ناپاک تھا، کوئی اور شرعی وجہ نہ تھی، مگر گوندھے ہوئے آٹے اور پکے ہوئے سالن بھی حضور علیہ السلام نے اور بھرے ہوئے برتن بھی انڈیل کر گروا دیے۔ یہ دراصل ان کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی تھی اس کی کومیموریشن ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، آگے حدیث پاک ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَأَمَرَهُمْ، آگے حدیث نمبر 3379، أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، اور فرمایا اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پیو اور پانی بھرو اور اپنے سالن اور آٹے تیار کرو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ کنواں نہیں ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام پانی پیتے تھے؟ فرمایا نہیں، کانا تاردها الناقہ، اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا پانی پیا ہوتا آپ نے تو اس کی تو نسبت ہی بڑی بلند ہوتی۔ آپ کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، فرمایا اس سے پانی پیو، اس سے برتن بھرو، اس سے اپنے کھانے تیار کرو۔ تو صحابہ کرام نے ایسے کیا۔ اب نہ وہ اونٹنی آج موجود ہے، نہ وہ پانی ہی عین وہی پانی کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزارہا سال بعد، نسلیں بیت گئیں، کتنی بار پانی اس کا ختم ہوا، بھرا گیا اور نیچے سے پانی اوپر طے کو آتا گیا، مگر چونکہ اس کنویں کی نسبت تھی پیغمبر کی اونٹنی کے ساتھ، اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی، صرف ایک مکانی نسبت تھی، ایک ظرفی نسبت تھی، ظرف کی، مکان کی، کنویں کی نسبت تھی۔ آقا نے فرمایا اس سے پانی پیو، گویا اونٹنی کے اس پانی پینے کو سیلیبریٹ کیا، اور قوم سمود کی ملکیت کے کنویں سے پانی نہ پینا، اس عذاب کو کمیموریٹ کیا۔ حالانکہ آج نہ وہ پانی موجود تھا، نہ وہ کنواں موجود، نہ وہی ایگزیکٹلی اونٹنی موجود تھی۔ تو چنانچہ
صحابہ کرام نے آگوں پر اپنی ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں, آپ نے وہ ہانڈیاں انڈیل دی, گرا دی. امام طبری روایت کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل نے اسی کو روایت کیا. امام ابن کثیر تفسیر قرآن میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اس جگہ مت جاؤ, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس عذاب سے دوچار نہ ہو جاؤ. یہ وہ دوسرا نقطہ تھا کہ جس پر آپ نے منع فرما دیا اس پانی کے پینے سے, اور اس کو آقا علیہ السلام نے اس کنویں سے لینے کا حکم دیا. یہ اس کنویں سے پانی پینے کی سیلیبریشن ہے, اور پیغمبر کی اونٹنی کی نسبت کا اتنا ادب اور احترام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں, وہ صاحب ظاہر اونٹنی سے تو بلند رتبہ تھے, انسان بھی تھے اور پھر صحابہ رسول تھے, انہیں کہا کہ اس جگہ سے پانی پیو جہاں پیغمبر کی اونٹنی پانی پیتی ہے. آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے معارف ہیں. اور آج اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہم لوگ اگر ایسا سوچیں تو ہماری سوچیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کتنی دور جا چکی ہیں. جس نقطے پر آپ صحابہ کرام کو لا رہے ہیں ہم اس نقطے سے کتنا دور جا چکے ہیں. اور میں نے یہ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیثیں کوٹ کی. اس کے بعد آگے آپ نے گویا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی نسبت کا تصور قائم کرایا. پھر یہاں نہیں, آگے اس تصور اور تخیل کی بات آ رہی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو بستی تھی قوم سمود کی, جہاں وہ عذاب آیا تو الٹ پلٹ گئی اور تباہ و برباد ہو گئی, اس بستی سے گزرنے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ وہ عذاب جو 1000 سال پہلے اترا تھا اس عذاب کا تصور کر لو, اس کا تخیل اپنے ذہنوں میں وارد کر لو, اس کی فیلنگز اور کیفیات اپنی طبیعتوں پر وارد کر لو, اور جب تم قوم سمود کی اس بستی سے گزرو تو تیزی کے ساتھ روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, آہوزاری کرتے ہوئے, آہو بکا کرتے ہوئے یہاں سے گزرو. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے, میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بی بی سی دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے بی بی سی کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बी बी सी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. एज के अकॉर्डिंग वेट है वो सही है. हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की. ये क्यों होता है और क्या है इसका हल. कीजिए 04023313820 और 23313380. आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर. नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग. जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे.
وحدت پہ تیرے